لیکن ایرانی معیشت کہاں سے کہاں پہنچی. آپ کا ہمسائے چین ہے، آپ کا دوست ملک ہے، ہمارا دوست ملک ہے. سی پیک کا معاہدہ کیا اور اس سے ہماری نظر میں پاکستان اپنے پاؤں پہ معاشی طور پہ کھڑا ہو سکتا تھا. اب چین کو بھی ناراض کر دیا گیا. وہ سارا منصوبہ جو ہے وہ خاک میں مل گیا. تو نہیں معلوم کہ جو قوتیں ملک کو چلا رہی ہیں وہ ملک کو کہاں لے جانا چاہتے ہیں. بلوچستان میں قحط، غربت، بد امنی، اسی طرح خیبر پختونخوا میں، سندھ میں ڈاکوں کا راج. آپ بتائیں کہ ایک ریاست وہ اگر چند ڈاکوں کو قابو نہیں کر سکتا تو پھر لوگوں کو کیا امن دے سکتا ہے. تو اس لیے ہم نکلے ہیں کہ پوری قوم کو بیدار کریں، انہیں بتائیں کہ بھائی جو موجودہ طاقتور قوتیں ہیں وہ ملک کو پتہ نہیں کہاں لے جا رہے ہیں. اس لیے ہم مل کے ان قوتوں کا مقابلہ کریں اور ان کو یہ بتائیں کہ ملک کے لیے ہماری قربانیاں ہیں، آپ کی قربانیاں نہیں ہیں. جی مطلب 2024 کے الیکشن سے پہلے آپ صحافی ہیں؟ ذکر اللہ حسنی میرا نام ہے، روزنامہ اسلام کو اردو پوائنٹ میں ادارہ. میں 2024 سے پہلے جو پیپلز پی ٹی آئی کا بیانیہ تھا اور اس بنیاد پر 9 مئی بھی ہوا، تو اسی قسم کا اس وقت بیانیہ جے یو آئی کا ہے، تو اس قسم کا خطرہ موجود ہے 9 مئی کا. تو آپ اس کو کس طرح لے کر چل رہے ہیں؟ دیکھیں، آپ بیانیہ میں فرق کریں. ہماری ایک پرامن جدوجہد ہے. آپ نے ماضی میں دیکھا، ہم نے کراچی سے لے کر اسلام آباد تک آزادی مارچ کیا. لاکھوں لوگ مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ چل رہے تھے. کوئی گملہ نہیں ٹوٹا، کسی کا نقصان نہیں ہوا، کسی دکان کو نقصان نہیں پہنچا. اور پی ٹی آئی نے جو کچھ کیا 9 مئی کو، وہ تو کھلم کھلا ریاست کو چیلنج کر رہے تھے. تو ان کے بیانیے میں ہمارے بیانیے میں بڑا فرق ہے. ہمارا ایک پرامن جدوجہد ہے. ہمیں ہمارے اکابر نے جو فلسفہ دیا ہے، جو نظریہ دیا ہے شیخ الہند نے عدم تشدد کا، ہم اس پر قائم ہیں. اصل بنیادی طور پر میں یہاں حضرت مولانا زکریا صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا تھا. ان کے والد گرامی پیر طریقت رہبر شریعت حضرت مولانا جاوید شاہ صاحب، جو اب ہم میں نہیں رہے، اب ہم انہیں رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، اللہ ان کی درجات بلند فرمائے، تعزیت کے لیے حاضر ہوا تھا. وہ ہماری بہت بڑی شخصیت تھی، امت کے لیے ان کا وجود ضروری تھا. لیکن اللہ تعالیٰ کے اپنے کام ہوتے ہیں. جب کبھی کسی کی زندگی کے ایام پورے ہوتے ہیں تو ان کو بلا لیتے ہیں. لیکن حضرت شاہ صاحب کی بڑی خدمات ہے، دینی ملی درس و تدریس کے کام کیے. اللہ تعالیٰ ان سب کو قبول فرمائے. بہرحال آنے کا مقصد یہ تھا اور آپ حضرات نے گھیر لیا تو چند باتیں آپ حضرات سے کی. بڑی مہربانی، بہت شکریہ. مولانا صاحب آپ کی بہت ضرورتیں رہی ہیں مسلم لیگ نون کے ساتھ، وہ الیکٹ ہو کے آئی ہے حکومت میں اور آپ ان کی کارکردگی پہ سوالات بھی اٹھا رہے ہیں. کیا آپ کی قربتیں وہ پہلے والی نہیں رہی؟ یہ سوال آپ رانا ثناء اللہ سے پوچھیں. ابھی آپ نے نام لیا کہ قربتیں ہیں جو نہ تو پاکستان میں بھی اسلام کا ویسے لفاظ ہو سکتا اور نہ ہی نواز کی ترقی ہو سکتی. تو کون سے پوچھ رہے ہیں کیا قربتیں ہیں؟ آپ اتنا چھوٹا بچہ نہ بنے کہ ان قوتوں کو آپ نہیں سمجھتے، یا جو میں کہہ رہا ہوں اس کو آپ سمجھتے ہیں کہ کسی اور کو کہہ رہا ہوں. بڑی واضح بات ہے. کیا امید ہے کہ مستقبل قریب میں یا بعید میں پی ٹی آئی اور جے یو آئی
جس طرح مولانا فضل الرحمان صاحب کے بیانات آ رہے ہیں تو ہم تمام سیاسی گروپوں کو وہ دعوت دے رہے ہیں کہ بیٹھے مل کر، آپ بھی کہہ رہے ہیں تو پی ٹی آئی کے ساتھ بیٹھے. دیکھیے کسی بھی سیاسی جماعت کے ساتھ بیٹھنا کوئی مسئلہ نہیں ہے سیاست میں، لیکن پی ٹی آئی کے ساتھ ہمارے نظریاتی اختلاف ہے، اور یہ اختلاف کوئی عام اختلاف نہیں ہے، بہت بڑا اختلاف ہے. اور آپ یوں سمجھ لیں کہ ان اختلافات کی وجہ سے ہمارے درمیان پردہ حائل نہیں ہے، پہاڑ حائل ہے. اب اس پہاڑ کو توڑنا، ان رکاوٹوں کو دور کرنا، یا جو ہمارے تحفظات ہیں ان کو دور کرنا، یہ پی ٹی آئی کا کام ہے، ہمارا کام نہیں ہے. ہم نے تو ایک نظریے کی بنیاد پر، ایک دلائل کی بنیاد پر ان سے اختلاف کیا، اور وہ اختلاف ہمارا اب بھی ہے. اگر وہ چاہتے ہیں تو پھر پہلے ان اختلافات کو دور کریں، جو ہمارے الزامات ہیں یا قوم کے الزامات ہیں یا دیگر جماعتوں کے، پہلے اس کو دور کریں، اس کے بعد پھر. محمد صاحب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ حکومت نے ایک تحریک بنائی ہے جس میں جو آپ کو منانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ تاکہ آپ وہ احتجاجی تحریک کا اعلان نہ کریں، تو کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے ہمیں منانے کی کوشش تو پاکستان سے باہر کے لوگوں کو بھی ڈیوٹی پر لگا دیا گیا ہے، لیکن یہ ہے کہ ہم ایک اصول کی بات کرتے ہیں. یہ ساری چیزیں قوم کے سامنے ہیں. بلوچستان میں، خیبر پختونخوا میں جو کچھ ہوا، یا سندھ میں، پنجاب میں آپ لوگ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کو ووٹ ملا ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن ہمارے ہاں جو کچھ ہوا جی، 500 والے کو جناب عالی 5000 پہ بس ایک زیرو لگا دیا، بس اس کو جتوایا. جہاں کہیں بھی مولانا صاحب جو کہہ رہے ہیں کوئی بلا وجہ نہیں کہہ رہے ہیں. تو جب تک یہ سارا سسٹم ٹھیک نہیں ہوگا، آپ 1000 کوشش کریں لیکن اس سے ملک کو کوئی فائدہ نہیں پہنچ رہا، قوم کو کوئی فائدہ نہیں پہنچ رہا. اب بھی آپ یقین جانیے، آپ کے ہاں شاید غربت کی شرح پتہ نہیں کیا ہے، لیکن اوورآل 35% سے زیادہ لوگ غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں. کہیں روٹی ہے تو دال نہیں ہے، کہیں بیماری ہے تو اس کے علاج کے لیے لوگوں کے پاس پیسے نہیں ہیں. لوگ بیچارے اپنے مریضوں کو لے جاتے ہیں، ہاسپٹل کے دروازے پر تڑپ تڑپ کے مر جاتے ہیں، ان کے پاس فیس نہیں ہوتا. تو یہ کس کی ذمہ داری ہوتی ہے؟ یہ ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے، ریاست کو چلانے والوں کی ذمہ داری ہوتی ہے. بہت شکریہ. ابھی جو تحریک چلی ہے جمعیت علماء اسلام اور تحریک چلا رہی ہے، تو کیا اس کا نتیجہ عدم اعتماد پر آ کر رکے گا، نکلے گا، یا کس انداز میں آپ نئے الیکشن کی طرف جائیں گے؟ مولانا صاحب اس سے یہ ایڈ کر لیجیے گا کہ تحریک انصاف بھی اپنے وہ جلسے کی اعلان کر چکے ہیں، آپ بھی تحریک چلا رہے ہیں، کیا یہ حکومت زیادہ دیر چل سکے گی؟ دیکھیے موت کا تو مجھے علم نہیں ہے، اللہ ہی جانتا ہے. لیکن ہماری ایک جدوجہد ہے نیک نیتی کے ساتھ کہ ہم سسٹم کو ٹھیک کریں. اب کہاں تک ہم اس میں کامیاب ہوتے ہیں، ہماری ہے کوشش. السعی منا والاتمام من اللہ. ہماری ذمہ کوشش ہے، محنت ہے، لوگوں کو موبلائز کرنا ہے. باقی اس کو برابر کرنا، میں پھر بھی کہتا ہوں کہ وہ اللہ کے ہاتھ میں ہمارا. بہت اچھا. اس میں عوام بھی تذبذب کا شکار ہیں، سیاسی جو حالات ہیں وہ بھی عدم استحکام کا شکار ہیں. معیشت کے حوالے سے بھی جو ہے وہ نعرے لگائے جا رہے ہیں، اور کسان بھی مشکلات کا شکار ہیں. تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ یہ گورنمنٹ چل پائے گی، یا 3-4 ماہ بعد جیسے آپ اکثر پیشگوئی کر دیتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ملک اسلام کے نعرے پر معرض وجود میں آیا، اور مسلمانوں نے
ہندوستان سے اس بنیاد پر ہجرت کر کے یہاں آئے کہ یہاں کلمے کی بنیاد پر جو ریاست کی تشکیل ہو رہی ہے اس ریاست میں قرآن و سنت پر مبنی خلافت راشدہ کا نظام ہوگا، مگر بدقسمتی سے قیام پاکستان کے بعد ہم نے جو قوم سے وعدہ کیا تھا اس سے انحراف کیا اور اسلام نظریہ اسلام کو پس پش ڈالا، اور سب سے بڑی بدقسمتی پھر یہ ہوئی کہ آغاز انہوں نے اس طرح کیا کہ جب پاکستان کا پہلا کابینہ بنا، جس کابینے نے ریاست کے لیے اسلامی حدود کا تعین کرنا تھا، لیکن حکومت نے اس کابینہ میں جو وزیر قانون رکھا وہ ہندو تھا اور وزیر خارجہ وہ قادیانی تھا، اور وزیر خارجہ دنیا میں جا کے قوم کی جذبات کی عکاسی کرتا ہے، ملک کی ترجمانی کرتا ہے، وہ قادیانی۔ تو اس طرح انہوں نے اسلام، شریعت یا جو ریاست جس نعرے پہ بنا اس نعرے کو تہس نہس کر دیا، اسلام نہیں آیا۔ پھر ماشاء اللہ پہ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ پہ ماشاء اللہ 1970 تک پاکستان میں، بلکہ 73 تک پاکستان میں کوئی آئین نہیں بن سکا۔ ہمارے اکابر آئے پارلیمنٹ میں، تب انہوں نے قوم کو ایک اسلامی آئین دیا، اور اسی طرح 1974 میں آئین میں ترمیم کر کے قادیانی کو غیر مسلم قرار دیا، آئین اسلامی۔ لیکن آج تک آئین پر بھی عمل درآمد نہیں ہوا، 50-51 سال کا عرصہ گزر گیا، آئین پہ عمل درآمد نہیں ہوا، نہ آئین پہ عمل ہو رہا ہے نہ جمہوریت۔ اب اسلام کے بعد پھر اسلامی جمہوریت، اب اسلامی جمہوریت کا جس طرح بیڑا غرق کیا جا رہا ہے یا غرق ہو گیا ہے، اس کی مثال کہیں دنیا میں نہیں ملتی۔ پھر جی الیکشن سے جمہوریت مستحکم ہوگی، ملک میں استحکام آئے گا، غربت دور ہو جائے گی۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ الیکشن کیسے ہو رہے ہیں، 2013، 2018 اور 2024 کے جو انتخابات خاص طور پہ، وہ سارے ریکارڈ ٹوٹ گئے۔ اب آپ مجھے بتائیں، وہ قوتیں ہمیں بتائیں کہ اسلام کو تو تم نے آنے نہیں دیا، جمہوریت کا تم نے یہ حال کر دیا، اب کس نعرے پہ ہم اس قوم کو متفق اور متحد رکھیں؟ کوئی ہے ایسا دلچسپ نعرہ، دل پذیر نعرہ؟ اور الیکشن، لوگ مجھے ووٹ دے رہے ہیں، میں ہار رہا ہوں، میرے مقابلے میں 500,000 ووٹ جس کو ملا ہے وہ کامیاب۔ تو کون کمبخت یہ سارا ایکسرسائز کرے الیکشن کے جیتنے کے لیے؟
یہ میرے برخوردار ہیں، یہ لو سنجابی سے تعلق ہے، نوراللہ بلوچستان سے. اس کا بھائی جیت گیا، اعلان میں ہو گیا، سارا کچھ ہو گیا، پھر ہروا دیا گیا. اب اس الیکشن کے پیچھے لوگ اکتا گئے کہ یہ کیسا الیکشن ہے جو ہم کسی کو ووٹ دے رہے ہوں ہمارے نمائندے منتخب. یہی بنیادی وجہ ہے کہ ہم نے ضمنی انتخابات کے بعد بائیکاٹ کیا ہے ابھی، اور پہلے ہی دن سے ہم نے یہ اعلان کیا کہ یہ انتخابات ہمیں قبول نہیں، یہ اس میں فراڈ ہوا، اور جن لوگوں کو ووٹ مل رہا تھا وہ ہروائے گئے، اور جن کو ووٹ نہیں ملا ان کو جتوائے گئے. تو یہی اصل ہمارا مدعا ہے کہ جب تک پاکستان میں صاف شفاف الیکشن نہیں ہوں گے، جب تک صحیح نمائندے منتخب ہو کر نہیں آئیں گے، نہ پاکستان میں سیاسی استحکام آ سکتا ہے، نہ معاشی استحکام آ سکتا ہے، نہ غربت دور ہو سکتی ہے، نہ ہمارے دوست ملکوں کو ایسے لوگوں پر اعتماد آ سکتا ہے کہ ایسے لوگ منتخب ہو. میں بھی اب قومی اسمبلی میں آ گیا ہوں تو دیکھتا ہوں کہ عجیب مخلوق ہے، نہ کوئی سنجیدگی ہے، نہ کوئی یہ کہ یہ لوگ، کیونکہ پارلیمنٹ میں پہنچنے کا مطلب یہ ہے کہ قانون سازی کرنی ہے. اب قانون سازی کے خطوط کیا ہوتے ہیں کسی کو پتا ہو نا. جس کو کلولا نہ آتا ہو، جس کو قل اعوذ برب الناس نہ آتا ہو، ایسے لوگ منتخب ہو کر آتے ہیں پاکستان میں اسلامی قانون بنانے کے لیے. تو ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اب قوم کو باور کرائیں گے، انہیں بتائیں گے، انہیں سمجھائیں گے کہ جو ملک اسلام کے نام پہ بنا تھا آج وہ ملک کہاں کھڑا ہے. ہندوستان سیکولرزم کی بنیاد پہ بنا. ہندوستان ہم سے بہت آگے ہیں. ہمارے پڑوسی ممالک ایران آپ دیکھیں، اس پر پابندیاں لگا دی گئی، سینکشن لگے، لیکن ایرانی معیشت کہاں سے کہاں پہنچی. آپ کا ہمسائے چین ہے، آپ کا دوست ملک ہے، ہمارا دوست ملک ہے. سی پیک کا معاہدہ کیا اور اس سے ہماری نظر میں پاکستان اپنے پاؤں پہ معاشی طور پہ کھڑا ہو سکتا تھا. اب چین کو بھی ناراض کر دیا گیا، وہ سارا منصوبہ جو ہے وہ خاک میں مل گیا. تو نہیں معلوم کہ جو قوتیں ملک کو چلا رہی ہیں وہ ملک کو کہاں لے جانا چاہتے ہیں. بلوچستان میں قحط، غربت، بد امنی، اسی طرح خیبر پختونخوا میں، سندھ میں ڈاکوں کا راج. آپ بتائیں کہ ایک ریاست وہ اگر چند ڈاکوں کو قابو نہیں کر سکتا تو پھر لوگوں کو کیا امن دے سکتا ہے. تو اس لیے ہم نکلے ہیں کہ پوری قوم کو بیدار کریں، انہیں بتائیں کہ بھائی جو موجودہ طاقتور قوتیں ہیں وہ ملک کو پتہ نہیں کہاں لے جا رہے ہیں. اس لیے ہم مل کے ان قوتوں کا مقابلہ کریں اور ان کو یہ بتائیں کہ ملک کے لیے ہماری قربانیاں ہیں، آپ کی قربانیاں نہیں ہیں. جی مولانا 2024 کے الیکشن سے پہلے آپ صحافی ہیں؟ ذکر اللہ حسنی میرا نام ہے، روزنامہ اسلام اردو پوائنٹ میں ادارہ. میں 2024 سے پہلے جو پیپلز پی ٹی آئی کا بیانیہ تھا اور اس بنیاد پر 9 مئی بھی ہوا، تو اسی قسم کا اس وقت بیانیہ جے یو آئی کا ہے، تو اس قسم کا خطرہ موجود ہے 9 مئی کا. تو آپ اس کو کس طرح لے کے چل رہے ہیں؟
دیکھیں آپ بیانیہ میں فرق کریں. ہماری ایک پرامن جدوجہد ہے. آپ نے ماضی میں دیکھا ہم نے کراچی سے لے کر اسلام آباد تک آزادی مارچ کیا. لاکھوں لوگ مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ چل رہے تھے. کوئی گملہ نہیں ٹوٹا, کسی کا نقصان نہیں ہوا, کسی دکان کو نقصان نہیں پہنچا. اور پی ٹی آئی نے جو کچھ کیا 9 مئی کو, وہ تو کھلم کھلا ریاست کو چیلنج کر رہے تھے. تو ان کے بیانیے میں ہمارے بیانیے میں بڑا فرق ہے. ہمارا ایک پرامن جدوجہد ہے. ہمیں ہمارے اکابر نے جو فلسفہ دیا ہے, جو نظریہ دیا ہے حضرت شیخ الہند نے عدم تشدد کا, ہم اس پر قائم ہیں. اصل بنیادی طور پر میں یہاں حضرت مولانا زکریا صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا تھا. ان کے والد گرامی پیر طریقت رہبر شریعت حضرت مولانا جاوید شاہ صاحب, جو اب ہم میں نہیں رہے, اب ہم انہیں رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں, اللہ ان کی درجات بلند فرمائے, تعزیت کے لیے حاضر ہوا تھا. وہ ہماری بہت بڑی شخصیت تھی. امت کے لیے ان کا وجود ضروری تھا. لیکن اللہ تعالیٰ کے اپنے کام ہوتے ہیں. جب کبھی کسی کی زندگی کے ایام پورے ہوتے ہیں تو ان کو بلا لیتے ہیں. لیکن حضرت شاہ صاحب کی بڑی خدمات ہیں, دینی ملی درس تدریس کے کام کیے. اللہ تعالیٰ ان سب کو قبول فرمائے. بہرحال آنے کا مقصد یہ تھا اور آپ حضرات نے گھیر لیا تو چند باتیں آپ حضرات سے کی. بڑی مہربانی, بہت شکریہ. مولانا صاحب آپ کی بہت قربتیں رہی ہیں مسلم لیگ نون کے ساتھ. وہ الیکٹ ہو کے آئی ہے حکومت میں اور آپ ان کی کارکردگی پہ سوالات بھی اٹھا رہے ہیں. کیا آپ کی قربتیں وہ پہلے والی نہیں رہی؟ یہ سوال آپ رانا ثناء اللہ سے پوچھیں. سر ابھی آپ نے نام لیا کہ قربتیں ہیں جو نہ تو پاکستان میں دین اسلام کا ویسے نفاذ ہو سکا اور نہ ہی نواز کی ترقی ہو سکتی. تو وہ ان کے کون سے پوچھو گے کہ کیا قربتیں ہیں؟ آپ اتنا چھوٹا بچہ نہ بنے کہ ان قوتوں کو آپ نہیں سمجھتے, یا جو میں کہہ رہا ہوں اس کو آپ سمجھتے ہیں کہ کسی اور کو کہہ رہا ہوں. بڑی واضح بات ہے. کیا امید ہے کہ مستقبل قریب میں یا بعید میں پی ٹی آئی اور جے یو آئی جس طرح مولانا فضل الرحمان صاحب کے بیانات آ رہے ہیں, تمام سیاسی قوتوں کو وہ دعوت دے رہے ہیں کہ بیٹھے مل کر, آپ بھی کہہ رہے ہیں, تو پی ٹی آئی کے ساتھ دیکھیے کسی بھی ساتھی سیاسی جماعت کے ساتھ بیٹھنا کوئی مسئلہ نہیں ہے سیاست میں. لیکن پی ٹی آئی کے ساتھ ہمارے نظریاتی اختلاف ہے, اور یہ اختلاف کوئی عام اختلاف نہیں ہے, بہت بڑا اختلاف ہے. اور آپ یوں سمجھ لیں کہ ان اختلافات کی وجہ سے ہمارے درمیان پردہ حائل نہیں ہے, پہاڑ حائل ہے. اب اس پہاڑ کو توڑنا, ان رکاوٹوں کو دور کرنا, یا جو ہمارے تحفظات ہیں ان کو دور کرنا, یہ پی ٹی آئی کا کام ہے, ہمارا کام نہیں ہے. ہم نے تو ایک نظریے کی بنیاد پر, ایک دلائل کی بنیاد پر ان سے اختلاف کیا, اور وہ اختلاف ہمارا اب بھی ہے. اگر وہ چاہتے ہیں تو پھر پہلے ان اختلافات کو دور کریں کہ جو ہمارے الزامات ہیں یا قوم کے الزامات ہیں یا دیگر جماعتوں کے, پہلے اس کو دور کریں, اس کے بعد پھر. صاحب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ حکومت نے ایک تحریک بنائی ہے جس میں جو آپ کو منانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ تاکہ آپ وہ احتجاجی تحریک کا اعلان نہ کریں, تو کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے ہمیں منانے کی کوشش تو پاکستان سے باہر کے لوگوں کو بھی ڈیوٹی پر لگا دیا گیا ہے. لیکن یہ ہے کہ ہم ایک اصول کی بات کرتے ہیں. یہ ساری چیزیں قوم کے سامنے ہیں. بلوچستان میں خیبر پختونخوا میں جو کچھ ہوا, یا سندھ میں, پنجاب میں آپ لوگ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کو ووٹ ملا ہے, مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن ہمارے ہاں جو کچھ ہوا جی, 500 والے کو جناب علی 5000 پہ بس ایک زیرو لگا دیا, بس اس کو جتوایا. جہاں کہیں بھی
मौलाना साहब जो कह रहे हैं कोई बिला वजह नहीं कह रहे हैं। तो जब तक हम ये सारा सिस्टम ठीक नहीं होगा, आप हज़ार कोशिश करें लेकिन उससे मुल्क को कोई फ़ायदा नहीं पहुंच रहा, कौम को कोई फ़ायदा नहीं पहुंच रहा। अब भी आप यकीन जानिए, आपके यहाँ शायद गुर्बत की शरह पता नहीं किया है, लेकिन ओवरऑल 35% से ज़्यादा लोग गुर्बत की लकीर से नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं। कहीं रोटी है तो दाल नहीं है, कहीं बीमारी है तो उसके इलाज के लिए लोगों के पास पैसे नहीं हैं। लोग बेचारे अपने मरीज़ों को ले जाते हैं, हॉस्पिटल के दरवाजे पर तड़प तड़प के मर जाते हैं, उनके पास फीस नहीं होता। तो ये किसकी ज़िम्मेदारी होती है? ये रियासत की ज़िम्मेदारी होती है, रियासत को चलाने वालों की ज़िम्मेदारी होती है। बहुत शुक्रिया। अभी जो तहरीक चली है, जमीयत इस्लाम चला रही है, तो क्या इसका नतीजा अदम एतमाद पर आकर रुकेगा, निकलेगा, या किस अंदाज में आप नए इलेक्शन की तरफ जाएंगे? मौलाना साहब इससे ऐड कर लीजिएगा कि तहरीक इंसाफ भी अपने वो जलसे की ऐलान कर चुके हैं, आप भी तहरीक चला रहे हैं, क्या ये हुकूमत ज़्यादा देर चल सकेगी? देखिए, मौत का तो मुझे इल्म नहीं है अल्लाह ही जानता है, लेकिन हमारी एक जदोजहद है नेक नियति के साथ कि हम सिस्टम को ठीक करें। अब कहाँ तक हम इसमें कामयाब होते हैं, हमारी है कोशिश, अस्साय मिन्ना वल अतमाम मिनल्लाह। हमारे ज़िम्मे कोशिश है, मेहनत है, लोगों को मोबिलाइज करना है, बाकी उसको बराबर करना। मैं फिर भी कहता हूँ कि वो अल्लाह के हाथ में हमारा। बहुत उसमें आवाम भी तजब्जुर का शिकार है, सियासी